دوسری رکعت میں سورہ نساء کی کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور ان آیات کا تعلق انتہائی اہم بلکہ نازک مسئلے کے ساتھ، وہ ہے وراثت، وصیت اور انہیریٹنس کا مسئلہ، کہ کسی کے مر جانے کے بعد اس کی دولت کس طرح سے تقسیم کی جائے۔ اس کے لیے کچھ اصول بتائے گئے اور اس میں کچھ حصے مقرر کیے گئے، مثلا باپ کے فوت ہونے پر ماں کو کتنا ملے گا، بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، شوہر کی وفات پر بیوی کو کتنا ملے گا، بچوں کو کتنا ملے گا وغیرہ۔ لیکن یہ نازک اس لیے ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں قرآن مجید کے اور صحیح احادیث کے جو ذکر کیے گئے قرآن میں اور احادیث میں، لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے۔ اور دوسری طرف اس بارے میں جو اہم بات ہے، اس میں کہا گیا تلک حدود اللہ، پہلے یہ مسائل بیان کر کے کہا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ حدود ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کوئی آدمی، کوئی انفرادی طور پر یا کوئی جماعت یہ نہیں مقرر کی، بلکہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ یہ باؤنڈریز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اگر کوئی اس میں کمی بیشی کرے گا تو یہ معمولی مجرم نہیں ہوگا، بلکہ حدود اللہ کو توڑنے اور پھلانگنے والا ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑ دے اور پھلانگے تو اس کا جو نقصان ہو سکتا ہے وہ آپ اور ہم سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری جو بات کہی گئی فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ فرائض ہیں۔ جس طرح سے نماز کے بارے میں ہم اہتمام کرتے ہیں کہ نماز فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، روزہ فرض ہے، یہ بھی فرض ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت پر، یہ بھی اسی طرح سے فرض ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ حدود، فرائض ہونے کے باوجود بہت کم مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس کا شاید ایک سبب یہ بھی ہے گریڈینس، ہرس، لالچ دولت کی، کہ زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے۔ اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ عدم واقفیت، بہت سے مسلمانوں کو شرعی طور پر یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد مرحوم کی دولت کیسے تقسیم کی جائے، کیونکہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، چونکہ نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ قیام کیسے ہوتا ہے، رکوع کیسے ہوتا ہے، کیا پڑھنا چاہیے، چونکہ پریکٹس کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں معلومات بھی ہوتی ہیں۔ لیکن وراثت کی تقسیم کا مسئلہ اتنا نازک ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا عام طور پر، اس لیے بہت سارے لوگ ان مسائل سے بھی واقف نہیں ہیں، کیونکہ عمل کرنا ہی نہیں ہے تو واقفیت کی کیا ضرورت ہے۔ ایک اور مسئلہ جس کی وجہ سے اس میں بہت پیچیدگی ہوتی ہے، مرنے کے بعد جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے بچوں میں، وہ عام طور پر سارا ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ پہلے نمبر کا بچہ یا دوسرے نمبر کا بچہ مثال کے طور پر زیادہ طاقتور ہے تو وہ سارے کا سارا لے لے گا، حالانکہ اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا ایک کمزور بھائی کا حصہ ہے اس کے اندر، جو اللہ نے مقرر کیا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا جس کی طاقت ہے دولت ساری اس کی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک اور رکاوٹ جو آتی ہے عام طور پر سامنے، وہ یہ کہ کوئی ایک زیادہ ضرورت مند بن کر پیش ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ ان کو دولت کی کیا ضرورت ہے، یعنی میں کمزور ہوں مالی اعتبار سے، میں زیادہ ضرورت مند ہوں تو ساری دولت مجھے ملنی چاہیے، وہ فلاں بھائی تو خوشحال ہے، اس کو کیوں ملے۔ یا کوئی ایک اور عذر جو عام طور پر سامنے آتا ہے وہ یہ کہ فلاں نے باپ کی زیادہ خدمت کی یا والدہ کی فلاں نے زیادہ خدمت کی، لہٰذا اس کو زیادہ ملنا چاہیے مرنے کے بعد۔ اور دوسروں نے یعنی دوسرے بچوں نے باپ کو یا ماں کو پوچھا تک نہیں زندگی میں، تو ان کو کیوں حصہ دیں ہم۔ عام طور پہ یہ بڑے بڑے اسباب ہیں جس کی وجہ سے وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اس میں مختلف بہانے کر کے لوگ ڈیلے کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو ہے ایک نسل گزر جاتی ہے لیکن وہ تقسیم کی نہیں ضرورت پڑتی یا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اسی لیے کورٹ کچہری میں آپ دیکھیں گے
بھائی بھائی کے خلاف ٹھہرا ہوا ہے، بھائی بہن کے خلاف ٹھہری ہوئی ہے، قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جو طاقتور ہے کمزور کو دینا نہیں چاہتا، کمزور اپنا حصہ مانگ رہا ہے اور اس کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان سب کمزوریوں کے باوجود، حدود اللہ کو توڑنے کے باوجود، اللہ کے مقرر کردہ باؤنڈریز کو پھلانگنے کے باوجود، فریضۃ من فرائض اللہ کو ختم کرنے کے باوجود ہم متقی ٹھہرے، نمازی ٹھہرے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، بڑا نیک اور متقی ہے۔ نیک اور متقی وہ آدمی نہیں ہے جو صرف نماز یا وظیفے زیادہ کرتا ہو۔ متقی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ جو حدود ہیں ان پر وہ عمل کرنے والا ہو، جس کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے۔ بندوں کے حقوق ہڑپ کر کے کوئی آدمی نماز پڑھ کے متقی نہیں بن جاتا۔ ہماری سوسائٹی میں یہ غلط فہمی ہو گئی کہ کوئی آدمی دیکھنے میں ذرا شرافت کا مظاہرہ کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بڑا شریف ہے، حدود اللہ کو توڑ رہا ہے۔ کہاں سے شریف ہوا وہ؟ تو اس میں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے، اللہ کے یہ حدود ہیں مقرر کردہ۔ سورہ نساء کے اندر ابتدائی حصے میں اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کون کب کتنا مستحق ہوگا۔ دوسری جو چیز ہے، بعض لوگ اس میں یہ کرتے ہیں، یعنی ہمدردی، جیسے کچھ لوگ تقسیم کرتے ہیں تو ایسے جیسے دوسرے بھائی بہنوں کو بھیک دے رہے ہیں وہ، یا چندہ دے رہے ہیں۔ عام طور پہ یہ تصور ہوتا ہے ان کا، یہ تم لے لو، چلو یہ تم لے لو، بس ختم، جان چھوڑا دو، باقی کے بارے میں سوال مت کرو۔ ایسا نہیں ہوتا۔ شریعت اللہ کا دین ہے، فریضہ ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ مرنے کے بعد جو کچھ وہ چھوڑے، جو کچھ واٹ ایور، کیش منی، گولڈ، سلور، چاندی، سونا، زیورات وغیرہ کی شکل میں، یا پراپرٹی، اس کے گھر ہوں، زمین ہو، باغات ہوں، کھیتی باڑی وغیرہ ہو، ساری چیزوں کی ٹوٹل تقسیم ہوگی شرعی طریقے کے مطابق۔ یہ نہیں ہوتا آپ تھوڑا سا دے دیں ان کو، تھوڑا سا انہیں دے دیں اور باقی سارا خود رکھ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ساری چیزوں کا ٹوٹل کر کے اگر آپ وہ نہیں بھی بیچنا چاہتے تو اس کا تخمینہ لگا کر، جو ایک اندازے کی جو قیمت ہے، ویلیویشن کر کے اس قیمت کا اور ٹوٹل جو بھی اماؤنٹ بنتا ہے اس کا پھر اس کے جتنے وارث ہیں ان میں برابر جو شریعت کے مطابق ہے وہ تقسیم کیا جائے گا۔ بہن کا بھی ایک حصہ مقرر ہے، بیٹی کا، مرحوم کی مثلا 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں مثال کے طور پہ، تو بیٹیوں کا بھی برابر کا حق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیٹی کمزور ہے تو اس کو دبا دو، یا اس کی شادی ہوگی، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں لڑکی کی شادی کے بعد پھر کاہے کا حصہ، اس کا شادی ہو گئی ختم، تو آپ کی بھی شادی ہوگی، آپ کے بھی بچے ہیں، پھر آپ کو کیوں ملے حصہ؟ اگر بیٹی کا حصہ نہیں مل سکتا اس بنیاد پر تو آپ کو کیوں ملے گا پھر حصہ؟ تو یہ عجیب منطق ہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی تو اس کو کیوں دیں، یا بیٹے کی شادی ہوگی تو اس کو کیوں دیں؟ اس میں دیکھیے یہ وراثت کی تقسیم میں یہ نہیں دیکھا جاتا کون زیادہ مالدار ہے کون غریب ہے۔ بطور اولاد کے سب کا برابر کا حصہ ہے۔ 1 کروڑ پتی بھائی ہوگا اور دوسرا بالکل عام سا انسان ہوگا، حصے کے اعتبار سے دونوں کا برابر ہے۔ اگر اس کو 5 لاکھ مل رہے ہیں، دوسرے بھائی کو جو غریب ہے اس کو بھی 5 ہی لاکھ ملیں گے، 5.5 لاکھ اس کو نہیں ملیں گے۔ البتہ اگر کوئی اس کے خوشحال بھائی ہیں، وہ اپنی طور پر، ہمدردی کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، میں اپنے کمزور بھائی کے حق میں اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، اس کی مرضی، وہ اگر دینا چاہے کسی بہن کے حق میں یا بھائی کے حق میں وہ دے سکتا ہے، لیکن زبردستی آپ لے نہیں سکتے، نہ زبردستی اس کے اوپر کوئی پریشر ڈال کر اس کو مجبور کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جو حصہ ہے اس کی مرضی ہے، اگر وہ کسی بھائی بہن کے حق میں چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ چھوڑ دے، یا یہ ممکن ہے کہ بھائیوں میں کوئی ایک بیمار ہے، ضرورت مند ہے، یا پیرالائز ہے، یا کوئی ایسی اللہ نہ کرے بیماری ہے جس میں اس کے اخراجات زیادہ ہو گئے، دوسرے بھائی بہن ازراہ ہمدردی، قانون نہیں، ازراہ ہمدردی کے وہ اس کے حق میں کچھ دینا چاہتے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن آپ زبردستی کر کے کوئی چیز اس میں لے نہیں سکتے۔ تو پہلی چیز یہ ذہن میں رکھیے،
جو اولاد ہوگی بطور اولاد کے 2 بیٹے ہیں تو دونوں کو برابر کا حصہ ملے گا۔ تقسیم وراثت میں یہ نہیں دیکھا جاتا کس کی عمر زیادہ ہے کس کی کم ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کس نے ماں باپ کی خدمت زیادہ کی ہے کس نے کم کی ہے۔ کسی نے خدمت زیادہ کی، اللہ کے پاس اس کا اجر و ثواب ہے، اس کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح تقسیم وراثت کے مسئلے میں یہ نہیں دیکھا جاتا میں جب چاہوں تقسیم کروں گا۔ ایک بھائی قابض ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں جب چاہوں تقسیم کروں گا، یہ نہیں ہوتا۔ موت ہوتے ہی فوری طور پر جتنا جلدی تقسیم کیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جتنی تاخیر ہوگی بیجا مداخلت انٹرفیرنس مختلف رشتہ داروں کی اتنی ہوگی کہ اس کی وجہ سے تقسیم کرنا اور زیادہ پریکٹیکل مشکل ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا۔ تو جتنی تقسیم جلدی ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس میں تقسیم وراثت سے پہلے جو قانون ہے شریعت کا، وہ یہ کہ وفات کے بعد نمبر 1 اس کی تجہیز و تکفین وغیرہ، اس کا جو اخراجات ہیں اس میں سے نکالے جائیں گے۔ اور نمبر 2، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے، کیونکہ قرض تو لوگوں کا حق ہے، تقسیم وراثت سے پہلے قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ وراثت تقسیم کر دیں اور قرض لینے کے لیے آدمی کہاں کہاں بھٹکے گا۔ تو پہلے قرض کا جو مسئلہ ہے وہ حل کیا جائے گا۔ واقعی مرحوم کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس کی دولت میں سے وہ حصہ اس کو ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3، اس کی وصیت، اگر کوئی ول اس نے کی ہے، وصیت کہتے ہیں کوئی ایسی بات تاکیدی جو آدمی موت سے پہلے اپنی ان رائٹنگ یا گواہوں کی موجودگی میں کرے، لیکن ان رائٹنگ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ بلکہ حدیث میں اتنی تاکید کی گئی، کوئی کسی مسئلے میں وصیت اگر کرنا چاہتا ہے 2 راتوں کا بھی انتظار نہ کرے۔ کیوں؟ آج ہم صحت مند ہیں، کل کیا ہوگا نہیں معلوم، موت کب آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ آج آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، زبان بند ہو گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں وفات سے پہلے ان کی زبان بند ہو گئی، اب وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہہ نہیں پاتے، تو ان کا جو ذہن میں ہے کون پڑے گا اس کو؟ تو اس لیے حدیث کی بات سمجھیے کہ کوئی وصیت اگر کرنا چاہتا ہے کسی بھی مسئلے میں تو اس کو لکھی ہوئی حالت میں موجود ہونا چاہیے۔ ایک اور بات، کیا وصیت جو آلریڈی وارث بننے والا ہے اس کے حق میں مزید کی جاتی ہے؟ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا، ابا جان نے میرے لیے یہ دے دیا تھا، کوئی بہن کہتی ہے اماں جان نے مجھے یہ دیا تھا، یہ قابل قبول نہیں ہے، ایسی وصیت نہیں ہوتی۔ وصیت ان لوگوں کے لیے ہے جو آٹومیٹک حقدار نہیں بنتے۔ مثلا یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں، ان کا تو حصہ مقرر ہے، ان کے لیے الگ سے کوئی وصیت نہیں ہے۔ اگر کچھ دینا چاہتے ہیں وہ بھی باقاعدہ جینیون ریزن سے زندگی میں دے سکتے ہیں، وہ بھی انصاف کے ساتھ۔ مثلا 3 بیٹے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک کو سب کچھ دے دیں زندگی میں اور باقی 2 کو ویسے ہی چھوڑ دیں، یہ بے انصافی ہوگی۔ اگر دینا ہو تو انصاف کے مطابق تینوں کو کچھ نہ کچھ اگر زندگی میں دینا چاہتا ہے تو اس پر وراثت اور وصیت کا قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ مرنے کے بعد لاگو ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی دیں تو صرف اس پر ایک قانون ہے کہ بچوں کے درمیان عدل و انصاف، ورنہ آپس میں بھائیوں میں لڑائی اور جھگڑے پیدا ہوں گے۔ تو وصیت کس کے لیے ہے پھر؟ وصیت ایسے لوگوں کے لیے یا ایسے کسی رفاہی کام کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے جو آٹومیٹک حقدار نہیں ہے۔ مثلا یہ ہے کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے میرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، دوست ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے، میں اپنی دولت کا کچھ حصہ اس کو دینا چاہتا ہوں، وہ آٹومیٹک حقدار نہیں ہے، اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے کنسیشن دیا گیا کہ آپ ان کے لیے کچھ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ لکھا ہو یا زبانی آپ نے کسی کو بتایا ہو، اس وصیت پر پھر عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس پر بتانا ضروری ہے، کسی کو معلوم ہو کہ آپ نے فلاں کے حق میں یہ وصیت کی۔ دوسری بات وصیت کے بارے میں کہ یہ جو وصیت ہے، اگر آپ کوئی ایک آدمی کو دینا چاہیں یا کئی ایک کو ملا کر دینا چاہیں، مثلا 2-3 بھتیجے ہیں، سب کو تھوڑا تھوڑا دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، مگر اس میں ایک اصول یہ ہے کہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے آپ۔ 1/3 کا مطلب 1 لاکھ، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ چھوڑ کر گئے
تو 1 لاکھ میں سے صرف 33,000 جو ہیں 33,000 میکسیمم اس کے اندر وصیت کر سکتے ہیں۔ یہ بھی حکمت کیا ہے؟ باقی جو وارث ہیں ان کو محروم نہ کریں وصیت کے نام پر کہ میری ساری دولت مثلا جامعۃ القرآن کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کر بھی دے تو قابل قبول نہیں ہے۔ حالانکہ جامعہ کے حق میں کرنا اچھی بات ہے، فی سبیل اللہ ہے، مگر قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ حقداروں کو آپ محروم کر رہے ہیں۔ یا کوئی آدمی یہ وصیت کر جاتا ہے کہ میری ساری مسجد کے لیے وقف ہے، نہیں ہو سکتا۔ وصیت 1/3 کے اندر آپ کر سکتے ہیں، 1/3 کے اندر کر سکتے ہیں۔ تو یہ وصیت کے بارے میں ایک اسپیشل گویا کوٹا رکھا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو آٹومیٹک حقدار نہیں بنتے، ان کو اگر آپ دینا چاہیں تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا یہ کنسیشن اس میں رکھا گیا ہے۔ اور باقی جو ہے یہ وراثت کی جو تقسیم ہے پریکٹیکل، یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ عملی طور پر بہت دشوار مسئلہ اس لیے ہے کہ اس پر عمل نہیں ہوتا، تو اس میں بہت سارے لوگ حتیٰ کہ جو علماء ہیں وہ بھی اس میں ماہر نہیں ہوتے، اس لیے معتبر عالم دین سے پوچھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بہت زیادہ جھگڑالو مسئلہ ہے۔ یہاں پر لوگوں کا تقویٰ، پرہیزگاری وہ سب کی سب بہہ جاتی ہے، اور وہ یہ سب کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ چھوڑا ہوا ہے وہ میں لے لوں، اور اگر کسی کو دینا بھی پڑ جائے بہن بھائی کو، وہ جیسے چندہ دیتے ہیں یا بھیک دیتے ہیں، اس طرح سے یہ نہیں ہے۔ یہ سورہ نساء میں اللہ نے مقرر کیا، اور صحیح احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ کون کب کس نے مال کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔